ایک چیز اور واضح ہو گئی ہے، فوج کے معاملات ہیں نا، اس میں زیادہ جو ہے غور و خوض نہیں کرنا چاہیے سر، یہی وجہ ہے محسن نقوی صاحب یہ فرما دار رہے ہیں، اختیار میں نہیں ہے نا، اور محسن نقوی صاحب یہی فرما رہے ہیں آج اس پر ذرا میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو باہر بیٹھ کے اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں نا، خبریں پھیلاتے ہیں، ان کے لیے کیا انہوں نے محسن نقوی صاحب نے کہا، ذرا دیکھیے۔ یہ ایک نیا ادارہ بن رہا ہے، ان کا ہے کہ ایک بٹن دباؤ ہو جائے، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اگر کسی ایک نئی پورا سسٹم بننا ہے، اس میں دن لگتے ہیں، گھنٹے لگتے ہیں، وہ یہ تو نہیں ہے بٹن دبائیں گے تو کانسٹیٹیوشن میں آ گیا چیز۔ ہماری کانسٹیٹیوشنل عدالت ہے، ابھی ان کے ججز کے لیے عدالت، گھر، سب کچھ ایک پورا سسٹم بننا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں کہ چیف کا بھی ایسے کرے، ان کو اچھا ہے، ان کو جو چند ایک لوگوں کی دیہڑی لگی ہوئی ہے لگی رہنے ہیں۔ اس ٹائم سوشل میڈیا پہ میرے خیال میں 90% خبریں غلط چل رہی ہیں۔ ایویڈنس ہیں آپ کے پاس، آپ بالکل دیں، ایز اے رپورٹر آپ سٹوری دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا پہ آپ جو مرضی بول دیں، جس مرضی کے خلاف جو مرضی ایلیگیشن لگا دیں، جو فیک نیوز پھیلا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ کوئی لندن بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے کہ جی ہمارے آپس میں اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے جنرلز کے متعلق کر رہا ہے، تصویریں لگا کے کر رہا ہے، اس کو رکوانا پڑے گا۔ جو لوگ وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں میں ان کو بھی بتا دوں کہ آپ لوگ بھی بہت جلد واپس آ رہے ہیں، آپ کو آ کے یہیں پہ دینا ہے۔ آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی پروٹیکشن ملے گی، سارا کچھ ہوگا، وہ ممکن نہیں ہے، اور بہت جلد ہم آپ کو یہاں لائیں گے اور آپ کو ان ساری چیزوں کا تیاری پکڑ لیں سر۔ لو یہ بڑی بات تو نے یہ کہہ دی ہے، باقی تو خیر جو کہا ہے وہ درست ہے، ہو جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن تو تھوڑا آ گیا، چلو ایک لذت لینے کا سامان پیدا ہو گیا۔ ہمارا یہی کام ہے نا، بعض لوگوں کے لیے جگتے کرنا، نقطے نکالنا۔ تو اب آپ دیکھیں انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ جو باہر بیٹھ کر بکواس کر رہے ہیں نا، ان کو بھی ہم واپس لائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اگر اس کو وہ لے آئیں واپس، ان لوگوں کو کان سے پکڑ کے لا سکیں گے سر، اور قانون کے حوالے لندن کریں میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان، بہت سے لوگ، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے لوگ، ہم تو خوش ہوں گے نا، لائیں واپس۔ ٹھیک ہے، اب کیسے لائیں گے اب دیکھیں گے ان کو۔ اب یہ تو پھر ان کو اپنا صرف دھمکی دے کے رہ گئے تو پھر تو اور بات ہے۔ تو محسن نقوی صاحب، آپ نے جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل کر کے دکھائیے، اگر عمل نہیں کریں گے تو وہ اور چوڑ ہو جائیں گے۔ 90% جن کو آپ دھمکی دے رہے ہیں وہ آپ کو دھمکی دیں گے، صحیح ہے، اور پھر اور مزید دھمکی دیں گے۔ تو اس لیے آپ نے جو کچھ کہا ہے اسے کر کے دکھائیے۔ 90% فیک خبریں جو ہے یہ ان کا وغیرہ نہ کہیں گے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں بس۔ اچھا، پریس کانفرنس تو ویسے وہ سر پی سی بی میں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ظاہر ہے کہ وہ ریاست ہے ان کی، کرکٹ جو ہے نا وہ ان کی ریاست ہے نا، کرکٹ بورڈ جو ہے، اچھا، وہاں جتنے اختیارات وہاں ہیں اتنے تو پھر دوسری جگہ نہیں ہو سکتے نا۔ ٹھیک ہے، وہاں تو وہ امیر ہیں، امام ہیں اچھا، کرکٹ بورڈ کے، جو چاہیں کریں، جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ سر آگے بڑھتے ہیں، کراچی سے بڑا ایک دل خراش واقعہ جو ہے کل رات وہ پیش آیا، اس کے بعد ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں مرتضی وہاب صاحب جو ہیں میئر کراچی، ان سے بھی ظاہر سوالات ہو رہے ہیں کہ ایک بچہ 3 سال کا ابراہیم مین ہول میں گر گیا، ہاں جی، ڈھکن نہیں تھا اس پہ، ہاں جی، ایک بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کے پاس، نیپا چورنگی پر، نیپا چورنگی، بڑا مشہور یار علاقہ۔ مجھے اتنا دکھ ہوا، میں سارا دن افسردہ رہا کہ مجھے آپ بتائیے کہ خیر حکومت کا، بلدیہ کا، کوئی اس کے لتے لے رہا، کس کے لتے لے رہا، حافظ نعیم الرحمان صاحب، ایم کے ایم صاحب، مقبول صدیقی صاحب، سر سندھ اسمبلی تک معاملہ سندھ پہنچا ہے، اسمبلی، اور یہ پہنچا ہے معاملہ، پھر مرتضی وہاب، اور پھر اہل ہمارے سے ہر ایک دوسرے کے بس کے لتے لے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہی پہ جو تھی جماعت اسلامی کی یونین کونسل ہے وہاں، ہاں جی، وہ کہہ رہے ٹاؤن چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا تھا، لیکن شرجیل میمن صاحب نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ میں اس میں نہیں جا رہا کہ کون تھا، جو ذمہ دار ہے اس کو اس کا گریبان میں کہتا ہاتھ آنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں 88,000 ڈھکن ہم نے لگائے ہیں جی ہاں، پچھلے 1 سال میں۔ ہاں، اب میں تو کراچی گیا نا، کراچی تو ایک یتیم خانہ معلوم ہوتا ہے، کیا ایکسپیرینس؟ یتیم خانہ، ہر شخص جو دیکھے افسردہ، اچھا، پجمردہ، جو پیپلز پارٹی والے تھے ان کے چہرے بھی بچاک نہیں تھے، اچھا، کراچی کے، اور ہر سڑک کھدی ہوئی، ہر جگہ ٹریفک کا ہجوم۔ تو بات یہ ہے بھائی، یہ کچھ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر مین ہول جو ہے وہ کھلا پڑا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈپارٹمنٹل سٹور والے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے، وہاں آنے جانے والے نہیں دیکھ رہے، کو محلے والے نہیں دیکھ رہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں نا مرتضی وہاب صاحب، سر میں ذرا سنا دوں یار کو لے کے وہاں لگا دیں، ایک ڈھکن لے کے بازار سے، ایک کوئی ایسا انتظام کریں، کوئی ٹیلی فون لائن دے، ہیلپ لائن دے دے، بھئی آپ ڈھکن جو دیکھیں خالی اپنا مین ہول کھلا ہوا ہے، آپ فوری طور پر وہاں
اطلاع کرے بلدیہ کو اور تاکہ وہ ہو جائے. ہم کچھ کمیٹیاں بنائیں محلے در محلے, یہ ان کے لوگ موجود ہیں, وہ کیوں گلیوں کی سڑکوں کی نگرانی کیوں نہیں کرتے؟ سر لوکل باڈی سسٹم اسی لیے تو ہوتا ہے نا, یہی تو کام ہے. وہاں تو چل رہا ہے نا, چل رہا ہے تو پھر کام نہیں کر رہا نا, لاہور کی طرح تو نہیں ہے. ہاں جی, لیکن وہاں تو کام کر رہا ہے نا, تو پھر کیوں لوگ نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ لوگ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں محسوس کرتے؟ حکومت تو گئی جو گئی, کارپوریشن کا بھی اپنی ذمہ داری ہے, لیکن لوگ بھی سمجھے نا, وہ ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے. صحیح, اپنی شہری جو ہے وہ ذمہ داری پوری کریں, ورنہ وہ کہہ رہے ہیں جی اب تک جو ہے وہ رواں سال 6 بچوں سمیت 25 افراد جو ہیں وہ نالوں میں کی بات ہے یا گٹر میں جو ہے وہ گر چکے, گٹر میں بچے گر جائیں, اور اب بیچارے کی لاش کہاں سے برآمد ہوئی, کتنے 1-1.5 کلومیٹر کہہ رہے ہیں دور سے جو ہے وہاں جو ہے اس کا حالت دیکھی نہیں جاتی تھی. کسی کو کوئی شہری کو کوئی ذمہ دار نہیں, وہ جگہ جگہ بورڈ لکھ کے لگائے بھائی اگر مین ہول جو ہے کھلا پڑا ہے اب فوراً اطلاع کریں, اس کا فوراً نوٹس لیا جائے گا. بالکل, آپ واٹس ایپ کر دیں, آپ اپنا کال کر دیں. آپ اتنے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کو بنا کے بیٹھے ہیں, ہزاروں لوگ وہاں آتے ہوں گے روز, آپ کے 2-4 ہزار کا ڈھکن نہیں لگا سکتے, لگا دیں خود جو ہے وہ گر کریں. اب سر سڑکوں کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا, لیکن جو فائنز ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں, اس پر شہری سراپا احتجاج ہے. وہاں تھی, ہاں جی, اب یہاں پہنچ گئی, گھر گھر میں ماتم ہو رہا ہے. ہاں جی, ابھی یہ ہمارے پاک پٹن سے وقار فرید گجنو ہے, جگنو بڑی لمبی ایک بہت, لاہور سے بھی لوگ, اب لوگوں کو ٹریفک وائلیشن پہ پکڑا جا رہا ہے, ان کی ضمانتیں عدالتوں سے ہو رہی ہیں, ان کا کریمنل ریکارڈ بن رہا ہے. اب جو نوجوان تھے جن کو آپ نے بکٹٹ چھوڑا ہوا تھا, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, وہ موٹر سائیکلیں چلاتے تھے, اپنے اسکولوں میں جا رہے ہیں, کالجوں میں جا رہے ہیں. بالکل, اب ان کو آپ نے ایک دم روک دیا, وہ کہاں جائیں گے؟ اویئرنیس نہیں دی, بتایا نہیں کہ کیسے ہے. کمپین چلائیں, بتائیں کہ بھئی یہ حدود و قیود ہیں, پہ لائسنس جو ہے شروع کریں. ایک تجویز انہوں نے یہ پیش کی ہمارے وقار صاحب نے کہ بھئی یہ جو اسپیشل جو بچے طالب علم ہے نا 16 سال کی عمر تک پہنچ جائیں تو ان کو ایک اسپیشل ایجوکیشن لائسنس دے دیں, اپنے تعلیمی ادارے میں جا سکیں اور آ سکیں. اچھا, کچھ کریں نا. ٹھیک ہے, آپ نے ایک دم فیصلہ کر دیا, اب لوگ عمل نہیں کر پا رہے, ان کو پکڑ کے تھانوں میں بند کرتے ہیں, کہتے ہیں عدالت سے ضمانت قائم, ان کا ریکارڈ کریمنل بنتا ہے. اب سارے ان نوجوانوں کو آپ نے کریمنلز بنانا ہے, خدا خوفی کریں. مریم بی بی, آپ حکمت بھی, اللہ نے یہ بھی کہا, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ رسول, ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا ہے جو تمہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حکمت, قرآن کے ساتھ ساتھ حکمت, تو حکمت سے کام لیں, لوگوں کی کمپین چلائیں, لوگوں کو نوٹس دیں, کوئی آسانی پیدا کر دیں. جو اسکول جا رہے بچے ہیں ان کے لیے, اب اسکول جانے کے بجائے تھانوں میں جا رہے ہیں, حوالاتوں میں جا رہے ہیں, ان کے ماں باپ پریشان ہیں, اور ان کو جناب ضمانتیں کہتے ہیں عدالت سے کراؤ, پولیس ضمانت نہیں لے سکتی. تو یار یہ کہاں ہے کہ یہ نمرود کی خدائی ہے, بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. تو مطلب پاکستان ہم نے بنایا کہ بنانا کیا چاہتے ہیں, ہر جگہ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں, کیا نتیجہ نکلے گا؟ سر 48 گھنٹوں میں 7 کروڑ 12 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے ہوئے ہیں 48 گھنٹے میں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بس پیسہ ہی ملا ہے بس. اس کو دنیا میں اتنے جرمانے نہیں ہو رہے, پھر ٹریفک ٹھیک کیسے ہو رہی ہے, ٹریفک کیسے چل رہی ہے؟ برطانیہ میں اس طرح جرمانے ہوتے ہیں, امریکہ میں اس طرح ہوتے ہیں. ایسے ملتا بھی نہیں ہے لائسنس وہاں پہ, تو لائسنس تو آپ بغیر آنکھیں بند کر کے دے دیتے ہیں. رشوت خور بیٹھے ہر جگہ, کسی کو پتہ ہی نہیں, اس کو موٹر سائیکل چلانے نہیں آتی. اور سر وہ انڈر ایج لوگوں کو سزائیں بھی جو دی جاتی ہیں وہ بھی کمیونٹی آورز کی سزا دی جاتی ہے. کسی کو پتہ نہیں. سر مجھے بریک, ٹرک والا جو ہے وہ فاسٹ لین میں جا رہا ہے, موٹر سائیکل والا جو ہے وہ زگ زیگ ایسے ایسے کر کے چل رہا ہے, پتہ ہی نہیں میری لین کیا ہے.